بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسول الامین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیارے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، سب کو اسلامی طریقے سے خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت جو آپ نے سنی سورہ بقرہ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 185، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، والفرقان، اور یہ فرق کرنے والی کتاب ہے اچھائی اور برائی میں۔ جب ہم اس آیت کے اوپر غور کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ مہینہ، رمضان کا مہینہ، باقی تمام مہینوں سے افضل ہے، جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ہر چھوٹے بڑے نیک عمل کا اجر باقی مہینوں سے زیادہ عطا فرماتا ہے، خشوع اور خضوع میں اضافہ ہو جاتا ہے، جس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ قرآن اس مہینے میں اترا، اس قرآن کی برکت سے اس مہینے کی عزت اور برکت میں بھی اضافہ ہوا۔ پھر سال میں بہت سی راتیں ہیں جن میں ہم لوگ عبادت بھی کرتے ہیں، اور کئی راتیں ایسی بھی گزرتی ہیں جن میں عبادت نہیں کرتے، لیکن کسی بھی رات کو وہ درجہ نہیں مل سکتا جو اس رات کو درجہ ملا جس رات میں یہ قرآن نازل ہوا، یعنی لیلۃ القدر۔ اور یہ لیلۃ القدر بھی ہمیں کہاں ملتی ہے؟ یہ بھی ہمیں رمضان کے مہینے میں ملتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ قرآن جس رات میں اترا وہ بابرکت ہو گئی، سب راتوں سے افضل ہو گئی، جس مہینے میں اترا اس مہینے کی قدر و قیمت بڑھ گئی۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان ساری چیزوں کو ایک جگہ کے اوپر جمع کر کے ہمیں اس قرآن کی قدر و قیمت کے متعلق جو انفارمیشن دیتے ہیں اور ہمیں ہماری ذمہ داری کا احساس دلاتے ہیں، جس کو ہم بھولے ہوئے ہیں، وہ 4 آیتیں ہیں جس پر علماء نے بہت کام کیا۔ وہ 4 آیتیں کون سی ہیں؟ وہ سورہ رحمان۔ سورہ رحمان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے جو انفارمیشن ہمیں دی، جو علم ہمیں دیا، وہ ہے الرحمن۔ الرحمن یہ اللہ کے صفاتی ناموں میں سے سب سے بلندی والا نام ہے، چوٹی والا نام، جس کے اندر رحمت، اور ایسی رحمت جو ٹھاٹھے مارتی ہو۔ کوئی بھی زبان ایسی نہیں مل سکی جس میں ہم اس لفظ، اس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت کا ترجمہ کر سکیں اور ہم اس کو کما حقہ سمجھ سکیں۔ الرحمن، علماء نے جو اس پہ زور دیا وہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت جوش مارتی ہوئی۔ اب یہ اللہ کی رحمت جس میں جوش ہی جوش ہے، جس میں رحمت ہی رحمت ہے، یہ ہمیں ملے گی کیسے؟ یہ کہاں سے ہمیں ملے گی یہ رحمت؟ کیسے سیکھیں؟ کون سا عمل ہو کہ ہم اس رحمت کو اپنا سکیں؟ الرحمن، فوراً اللہ ہی جواب، کیونکہ اللہ کے علاوہ تو کوئی ہمیں بتا نہیں سکتا کہ یہ رحمت، یہ رحمان کی جو صفت، یہ ہم تک کیسے پہنچے گا، ہم اس کو کیسے، کہاں سے ہمیں ملے گی؟ الرحمن علم القرآن۔ اس رحمت کو اپنانے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے اللہ نے قرآن سکھایا، اللہ نے قرآن سکھایا۔ اس قرآن کے اندر ہمیں یہ رحمت ملے گی، اس قرآن کے باہر ہمیں یہ جو اللہ کی صفت رحمان، اس تک ہمارا پہنچنا ناممکن، مشکل نہیں، ناممکن ہے۔ اسے اللہ نے کہا علم القرآن، یہ قرآن ہم نے سکھایا۔ اب کس کو سکھایا؟ ایسی ہی کسی ہستی کو، ایسے لوگوں کو جو اس کی قدر و قیمت جانتے ہوں، اسی کو تو سکھائے گا نا اللہ۔ فرشتے بھی ہیں، جن بھی ہیں،
جانور بھی ہیں، لاتعداد مخلوق ہے، لیکن ان ساری مخلوق میں سے اللہ نے بہترین مخلوق کو چنا، خلق الانسان۔ اس رحمت کو تلاش کرنے کے لیے اللہ نے جس مخلوق کو بنایا اس کا نام ہے انسان۔ پھر اس انسان نے قرآن پڑھ لیا، اس کو رحمت بھی مل گئی، لیکن اگر اس نے اس رحمت کو آگے لوگوں تک بیان نہ کیا تو اصل مقصد پھر فوت ہو گیا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ صفت جو سب سے چوٹی کی صفت ہے، ورنہ سننا تو ایک جانور بھی سنتا ہے اور انسان سے اچھا سنتا ہے، سونگنا، ناک، یہ جانوروں کی ہم سے زیادہ قوی ہے یہ حس۔ دیکھنا جانور بھی دیکھتے ہیں، دوسری مخلوقات بھی دیکھتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں اپنی رحمت کا ذکر کیا، یہ رحمت ملے گی کیا؟ قرآن میں ملے گی۔ اس قرآن کو سیکھنے کے لیے اللہ نے کس کو بنایا؟ انسان کو بنایا۔ پھر انسان کو علمہ البیان، پھر اس انسان کو بیان کرنا بتایا کہ اب یہ اس رحمت کو بیان کرے، اس رحمت کو بیان کرے۔ کیا تمام انسان اس لیے اللہ نے بول دیا کسی کو یہ دھوکہ نہ رہے کہ یا اللہ تو نے تو ایک خاص گروپ کے لیے اپنی رحمت کو رکھا تھا۔ اللہ نے کہا نہیں، تمام انسانوں کے لیے رحمان کی رحمت جو ڈھونڈنا چاہے وہ قرآن میں ملے گی، اور اس نعمت کو، اس رحمت کو لے کر بیان کرنا ہے، یہ ہر انسان کے بس کا کام نہیں ہے، یہ ہر انسان کے بس کا کام نہیں ہے۔ اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ہمیں تھوڑا پیچھے لے کے آتے ہیں، سورہ آل عمران، کنتم خیر امۃ، تم ہو بہترین امت، بہترین لوگ، اخرجت للناس، تم لوگ لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو۔ کس لیے؟ لوگوں کے پیٹ بھرنے کے لیے، لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ تمہارے کاغذات کیسے مکمل ہوں گے، لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ ملان کدھر ہے، سعودیہ کدھر ہے، ویزا کیسے لینا ہے۔ نہیں، کنتم خیر امۃ، تم لوگ بہترین امت ہو، تمام انسانوں میں بہترین ہو۔ ان انسانوں کو جن کو اللہ نے اس قرآن کے اندر جو رحمت چھپی ہوئی ہے اس کو تلاش کر کے بیان کرنے کی ذمہ داری دی تھی، ان سب میں سے تم لوگ سب سے بہتر ہو۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو۔ کیوں؟ تامرون بالمعروف، تاکہ تم نیکیوں کے، اچھائیوں کے مشورے دو۔ کہاں سے ملیں گے نیکیوں کے مشورے؟ اس قرآن سے۔ جب یہ کام کریں گے تو رحمان کی رحمت ملے گی۔ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور تم برائیوں سے روکو گے۔ کون سی برائی ہوگی جس سے روکیں گے؟ جس سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا۔ اب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی رحمت جو جوش مار رہی ہے اس کو بیان کرنے کا جو کام دیا، ہم سے پہلے انبیاء تھے، رسول تھے، انہوں نے اس کام کو کیا۔ پھر اللہ نے سلسلہ بند کیا تاکہ اپنی رحمت کو محدود نہ رہنے دے۔ پھر یہ امت کو چنا۔ امت کون سی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ باقی امتوں کو چنا، فیل ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت کو چنا، فیل ہو گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو چنا، فیل ہو گئی۔ پھر آخر میں اللہ نے یہ بات کہہ دی کہ تم لوگو بہترین امت، اس قرآن کو سیکھو گے، اس میں اللہ کی رحمت ہوگی، اس کو اپنے تک محدود نہیں کرو گے، لوگوں کو بتاؤ گے، خود بھی جہنم سے بچو گے، لوگوں کو بھی بچاؤ گے، خود بھی جنت کے وارث بنو گے، لوگوں کو بھی بناؤ گے۔ تو یہ رحمان کی رحمت اتنی محدود نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں کے اندر رہ جائے۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ اللہ نے تو کہہ دیا کنتم خیر امۃ، تم میں سے بہترین، تم سب لوگوں میں سے بہترین امت ہو، لیکن تم میں سے بہترین لوگ کون ہیں؟ اس امت کے بہترین لوگ کون ہیں؟ حدیث ہمیں ملتی ہے صحیح بخاری میں، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم، تم میں سے بہترین، بہترین لفظ خیر کا وہی، خیر چل رہی ہے نا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے اندر جنہوں نے اس قرآن کو ریسیو کیا، اس قرآن کی رحمت کو لوگوں میں بیان کرنے کی ذمہ داری لی، ان میں سے بہترین لوگ کون ہیں؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو اس قرآن کو سیکھے اور پھر لوگوں کو سکھائے۔ اب اس کے لیے کہاں اللہ نے بیان کیا؟ خلق الانسان، تمام انسانیت، آدم علیہ السلام سے لے کے آخری شخص تک جو اس دنیا میں آئے گا۔ پھر
اس پر ذمہ داری ڈالی. پھر اللہ نے کہا ان میں سے بہترین لوگ کون ہیں؟ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، باقی تو سارے آزمائے گئے، کوئی کامیاب نہیں ہوا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری امت کے بہترین لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو اس قرآن کو سیکھیں اور لوگوں کو سکھائیں. اب اس قرآن کو سیکھنا اور لوگوں کو سکھانا کہاں سے شروع کریں؟ کیسے بات سمجھ میں آئے گی؟ کیسے اس ذمہ داری کو ہم نبھائیں گے؟ تو اس کے لیے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت نے جوش مارا کہ کہیں ہم اپنے آپ کو لاوارث نہ سمجھیں. ہمارے سامنے کچھ ہے ہی نہ کہ ٹھیک ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو بیان کر دیا، اللہ نے تو بیان کر دیا کہ ہم جو قرآن کو سیکھیں گے اور سکھائیں گے ہم بہترین ہیں، تو کوئی نمونہ تو ہونا چاہیے نا. کیسے شروع کریں؟ کہاں سے شروع کریں؟ کوئی نمونہ تو ہو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی بھی موڑ پہ ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا، لاوارث نہیں چھوڑا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ کہاں پہ ہے؟ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، امنا عائشہ کہتی ہیں اگر قرآن کو چلتے ہوئے دیکھنا ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لے، اور اگر کسی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کتابی شکل میں دیکھنا ہے تو وہ اس قرآن کو دیکھ لے. اب اگر ہمارے لیے نمونہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے لیکن ہم نے تو دیکھا نہیں، ہم نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں، ہم نے تو ان کا دور پایا نہیں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اپنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کی. سورہ بقرہ، یہ تھا سورہ احزاب سورت نمبر 33 آیت نمبر 21. اب سورہ بقرہ سورت نمبر 2 آیت نمبر 37. فَإِنْ آمِنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ بھی ایمان ایسے لائے جیسے تم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگ ایمان لے کر آئے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر تو یہ ہدایت پا گئی. فَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر انہوں نے صحابہ کے اپنائے ہوئے راستے کو چھوڑ دیا تو پھر انہوں نے اپنا منہ رحمت سے موڑ لیا، پھر انہوں نے اپنا منہ رحمت سے موڑ لیا. اب اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ قرآن کو کیسے سیکھتے تھے؟ قرآن تو عربی زبان ہے، قرآن تو عربی زبان ہے، ان کی اپنی زبان تھی، ان کے لیے تو آسان تھا سیکھنا. تو ہمارے لیے تو بہت مشکل ہے. نظر تو ایسے ہی آتا ہے، جبکہ اللہ پھر گارنٹی دے دیتے ہیں. 4 دفعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہی بات کو ریپیٹ کرتے ہیں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے اس قرآن کو ذکر کے لیے، یاد دہانی کے لیے آسان کر دیا. تو ہے کوئی جو اس کے اوپر غور و فکر کرے؟ یہاں ہم ایک قدم پیچھے ہٹیں گے تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ لائن لگے گی. ماں کے پیٹ سے اٹالین کتنے لوگ سیکھ کر آئے تھے؟ کتنے لوگوں نے سیکھی تھی اٹالین؟ کتنے لوگوں نے سیکھی تھی انگلش؟ جب پیٹ کی بات آئی تو ہم نے سب کچھ سیکھ لیا. کسی دوست یار کی بات آئی تو ہم نے ہر چیز قربان کر دی. اللہ کی بات، اللہ کا گھر ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہوتا. عمران بھائی نے دعوت دی، جوک در جوک لوگ آئے. جب اللہ کی دعوت کا ٹائم آیا، کسی کی دکان کھلی تھی، کسی نے سفر دور کا کرنا تھا. پھر ہم کہتے ہیں جی رمضان میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی دی ہے ان کی زبان سے. حدیث ہمیں ملتی ہے صحیح مسلم میں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین، کہ جب رمضان داخل ہوتا ہے تو جنت کے دروازے، آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور شیاطین کو بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں، زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے. پھر ایک دوست نے سوال کیا، اکثر آتا ہے سوال، اور اکثر میں کہتا ہوں مجھ سے 100 دفعہ پوچھو کہ میں دوں گا جواب، لیکن ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ جہاں تم لوگ اپنے پسند کے علماء کو سنتے ہو،
جہاں تم لوگ اپنی خاص اینک لگا کر ایک خاص گروپ کو سنتے ہو، کوشش کیا کرو کم از کم رمضان میں ہٹ کر بھی کسی کو سن لیا کرو۔ اور خاص طور پہ جب ہم لوگ ایک جگہ پر بیٹھتے ہیں تو ایک دوسرے کی بات تو سننی چاہیے نا۔ کوئی بھی ایسا رمضان نہیں جاتا کہ میں اس حدیث کو بیان نہ کروں اور لوگوں کو یہ نہ بتاؤں کہ شیاطین اگر جکڑے ہوئے ہیں تو پھر یہ برائی کیسے ہوتی ہے، پھر کیسے دوست احباب کھانا کھا کر قرآن کی بات سننے سے پہلے ہی مسجد کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ شیطان تو جکڑا ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے اس نفس کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قسم جب کسی چیز کی کھاتے ہیں تو اس کی عظمت کی، بڑائی کی، یہاں اس میں کچھ ہے، تو اس نفس کی قسم کھا کے کہتے ہیں وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اس نفس کی قسم جس کو ہم نے بڑے اچھے طریقے سے ٹھیک کر کے بنایا۔ بنانے کے بعد فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر ہم نے اس کے اندر فسق و فجور کو بھی ڈالا اور تقوی کو بھی ڈالا۔ قد افلح من زکاها، تو وہ کامیاب ہوا جس نے اس کا تزکیہ کیا، جس نے اس کو پاک کر لیا۔ وقد خاب من دساها، اور وہ نامراد ہو گیا جو اس کو صاف نہ کر سکا۔ اب آتے ہیں سلسلۃ الشیاطین، شیاطین جکڑے گئے، واقعی جکڑے گئے۔ مجھے اس میں اتنا بھی شک نہیں، انشاءاللہ اب جب سنیں گے آپ تو آپ کو بھی کوئی شک نہیں رہے گا۔ ایک بات کلیئر کر لیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہ تو ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں اور نہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں کہیں ذرا برابر بھی شک آ جائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے، ایک اس کا قرین ہے جو اس کے ساتھ رہتا ہے، مرتے دم تک رہے گا، جو اس کی ہر وہ بات جو ظاہراً کرتا ہے اس کو پتہ ہوتی ہے۔ وہ شیطان آپ کے ساتھ ہے، اس کو جن کہہ لو، شیطان کہہ لو، جو بڑی کمک ہے شیاطین کی، جو کام کراتے ہیں۔ اب شیطان کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ انعام، شیطان صرف جن نہیں ہے۔ ہمارا ذہن جیسے ہی کافر آیا تو ہم نے فوراً کہا جی یہود، نصارہ، غیر مسلم سارے کافر۔ جب شیطان کا نام آیا تو جن آگے ذہن میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ انعام سورت نمبر 6 آیت نمبر 112، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، ہم نے اسی طرح ہر نبی کے لیے انسانوں میں سے اور جنوں میں سے اس کے دشمن شیطان بنائے۔ شیطان ہر وہ جن، ہر وہ انسان جو قرآن اور حدیث کے خلاف عمل کرے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا جو بڑے شیاطین ہیں جنہوں نے ان کو ڈیوٹی پر لگایا ہوا ہے، یہ جو جادو جودو کرتے ہیں یہ کسی جن کو قابو نہیں کرتے، یہ ان کے قابو میں ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ان کے کانٹریکٹ ہوتے ہیں۔ تو جن کے ساتھ کانٹریکٹ ہوتے ہیں ان کو سب کو اللہ بند کر دیتا ہے، آپ کوئی نئی شرارت نہیں کر سکتے۔ لیکن 11 مہینے ان شیاطین نے ہمارے نفسوں کے اوپر، نفوس کے اوپر کام کیا، 11 مہینے۔ بالکل ایسے ہی جیسے 24 گھنٹے میں سے 23 گھنٹے آپ نے ایک دیگ یا ایک ہانڈی چولہے پہ چڑھائی، اس کے اندر گوشت وغیرہ سب کچھ ڈالا اور بھول گئے۔ جب بھول گئے تو وہ جل گئی، 23 گھنٹے تک وہ جلتی رہی۔ اس کے بعد آپ کو ملا 1 گھنٹہ، اس میں اس ہانڈی کو صاف کرنا ہے۔ تو جب ایسی ہانڈی جلے گی تو ایسا تو ہو نہیں سکتا پانی ڈالا اس کو اور پھینک دیا تو ہانڈی صاف ہو گئی، ایسا تو نہیں ہوگا۔ اس کو مانجنا پڑے گا، کھرچنا پڑے گا، زور لگانا پڑے گا۔ 11 مہینے شیطان نے ہمارے نفسوں کے اوپر کام کیا، اب وہ قید ہو گیا۔ اب جو ہمارے نفس کے اوپر کام ہوا ہے یہ ہمارے نفس ہیں جو ہمیں برائی پر ابھارتے ہیں، یہ ہمارے نفس ہیں جو ہمیں اللہ کی یاد سے دور کرتے ہیں، یہ ہمارے نفس ہیں جو ہمیں مسجد میں آنے نہیں دیتے، یہ ہمارے نفس ہیں جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو نماز میں دل نہیں لگتا، یہ ہمارے نفس ہیں۔ ان کو پاک صاف کیسے کریں؟ پھر اسی رمضان کے مہینے کی طرف، یہ واحد مہینہ ہے، اگر یہ بھی ہاتھ سے نکل گیا تو پھر آپ ایک بار نئے سرے سے اگر اللہ نے زندگی دی تو 11 مہینے کے لیے شیطان کا کھلونا بن جائیں گے۔ اس لیے آج جتنا رہ گیا
جو گزر گیا سو گزر گیا، جتنا رہ گیا ہے اس کے اندر اپنے آپ کو قرآن سے جوڑیں، اپنے آپ کو قرآن سے جوڑیں۔ اس مہینے کو کھانے کا مہینہ نہ بنائیں۔ میں دوستوں سے، بھائیوں سے ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ خدا را اس مہینے کو کھانے کا مہینہ مت بناؤ۔ اس مہینے میں اگر تمہارا خرچہ 300 آتا تھا تو اس مہینے میں تو 200 150 آنا چاہیے۔ تمہارے خرچے 500 600 700 کیسے ہو گئے؟ اس مہینے میں تو تمہارا جسم کا وزن کم اور روح کا وزن بڑھنا چاہیے تھا۔ تمہاری روح کمزور ہو گئی اور جسم تمہارے اگر 50 کلو تھا تو 60 ہو گیا، 70 تھا تو 80 ہو گیا۔ کس راستے کے اوپر چل پڑے ہم لوگ؟ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ تھا، تو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے جو آخری رمضان کیا، اللہ نے کیسا اہتمام کیا دوبارہ اپنی رحمت کا۔ اس قرآن کو اتارنے والا سب سے مکرم فرشتہ جبرائیل امین، اس قرآن کو ریسیو کرنے والا سب سے بہترین انسان، مکرم انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے تمام ناموں میں سے بہترین نام رحمان، تمام کلاموں میں سے بہترین کلام قرآن، کتاب اللہ۔ اللہ نے ان سب کو پھر جمع کیا رمضان میں۔ جبرائیل کو حکم ہوا، جبرائیل جاؤ میرے اس بندے کے پاس جس کو میں نے سب سے بہترین سید الخلق العظم بنایا، اس کے پاس جاؤ، اس سے جا کے قرآن سنو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے ہیں، جبرائیل امین قرآن سنتے ہیں، تو اللہ کی رحمت نے جوش نہیں مارا ہوگا؟ پھر اللہ نے ان لوگوں کو جو چرواہے تھے، جن کو بکریاں چرانی نہیں آتی تھی، عمر فاروق جیسا بندہ کہتا ہے کہ مجھے تو بکری چرانی نہیں آتی تھی، مجھے اللہ نے اتنی بڑی سلطنت دے دی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے ہاں غلامی کرتے تھے، اللہ نے اسی کو ان کی بیوی بنا دیا۔ کپڑا پہننے کو نہیں تھا، بھوک کی وجہ سے غش کھا کے گر جایا کرتے تھے، پھر اللہ نے اس قرآن کی وجہ سے اتنا نوازا کہ بہترین کپڑا جو اس وقت کا تھا وہ پہنا، اور پہن کے اس سے اپنی ناک کو صاف کیا، اور پھر کہتے ہیں ابو ہریرہ آج تجھے اللہ نے اتنا دے دیا کہ تیرے پاس کپڑے نہیں ہوتے تھے، آج تو اس کپڑے سے ناک صاف کر رہا ہے جو لوگوں کو میسر ہی نہیں آتا۔ تو جو بھی اس قرآن سے جڑا، وہ فرشتہ ہوا تو مکرم ہو گیا، وہ نبی ہوا تو رسول ہو گیا، وہ ایک عام چرواہا ہوا تو صحابی رسول ہو گیا۔ تو یہ قرآن ایسا نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا تو معجزہ ہے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہاتھ میں گیا تو معجزہ ہو گیا۔ یہ آج بھی ویسا ہی معجزہ ہے، قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، نہ ہی کوئی مائی کا لال کر سکتا ہے۔ جو اثرات قرآن کے اس وقت تھے وہ آج بھی ہیں۔ جب تک یہ قرآن اس زمین پہ رہے گا، اس کے معجزات میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ آج بھی اس قرآن کو اخلاص سے، خلوص نیت سے پکڑ لیں تو پھر دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ تم لوگوں کو بٹھا کر کیسے کھلاتا ہے۔ آج دنیا میں ایک بھی ایسا ملک ہم نہیں دکھا سکتے جہاں پہ اس قرآن کو نافذ کیا گیا ہو۔ ایک بھی ملک ایسا نظر نہیں آتا جو اسلامی ملک ہو اور اس کی بات کی کوئی ویلیو ہو۔ کوئی ایسا مسلمان نظر نہیں آتا جس کی بات میں کوئی اثر ہو۔ ہاں اگر ہے تو کچھ اللہ کے داعی ہیں، کچھ اللہ کے داعی ہیں، چھوٹے چھوٹے گروپ ہیں، لوگ کانپتے ہیں اگر یہ کہیں مجمع میں کھڑے ہو گئے تو ہماری سیٹیں جاتی رہیں گی، اگر انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا تو ہماری سلطنتیں الٹ جائیں گی۔ ان کو پھر انہوں نے بند کرنا شروع کیا، ان کی زبان کو روکنے کی کوشش کی۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ہم ایسے ملک میں ہیں جہاں پہ اللہ نے بات کرنے کی آزادی دی ہوئی ہے۔ اگر یہاں پہ اس قرآن کو بیان کرنا شروع کر دیں تو کوئی دور نہیں کہ اس زمین سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ توحید کو پھر نئے سرے سے کھڑا کرے، پھر اس زمین سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ابو بکر، عمر، فاروق، علی، عثمان کو پیدا کر دے، پھر سرزمین سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے کیسے مجاہد پیدا کر دے، کیا پتہ۔ اس قرآن سے جوڑو، کھانے کا مہینہ مت بناؤ اس کو۔ پوری کتاب اللہ کہیں پہ بھی ہمیں نہیں ملتا کہ رمضان یہ کھانے کا مہینہ ہے، یہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ اس قرآن سے جڑ جائیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے، ہمارے دل کا نور بنا دے، یا اللہ اس قرآن سے ہمیں جوڑ دے، یا اللہ اس قرآن کی نعمتیں، اس قرآن کے اندر جو تو نے رحمان ہونے کا وعدہ کیا ہے، یا اللہ اس قرآن کے ذریعے سے ہمیں اپنی رحمت سے نواز دے، یا اللہ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تر کر دے، یا اللہ جنت الفردوس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں، یا اللہ ان میں سے نہ ہوں
جن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں اور کہیں سوقن سوقن بودن بودن لمن غیر من بعدی، ان کو دور کرو، دفع کرو، لعنتی جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا۔ اس دین کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لی ہوئی ہے، لیکن اس دین کا بیان انسان کو دیا، انسان میں سے اس امت کو چنا، اس امت میں سے بہترین وہ لوگ ہوں گے جو اس قرآن کو سیکھیں گے اور لوگوں کو سکھائیں گے اور لوگوں کو اس قرآن کے احکام بتائیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم، جزاکم اللہ خیر۔